محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ بے مثال عطا فرمائی ہیں۔ یوں تو آپ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب بھی سب کتابوں سے اعلیٰ بھی ہے، سب کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح افضلیت میں، مقام میں جو مقام اپنے آپ کی اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے وہ مقام کسی نبی کو نہیں عطا ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ امام بنایا ہے کہ سارے انبیاء ان کی اقتدا میں کھڑے تھے۔ وہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ مقام اللہ نے صرف آپ کے اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اب اس طریقے سے دیکھیں، معجزے دیکھیں، معجزوں کی بات آئی تو معجزے دیکھیں، اللہ نے معجزے بھی آپ کو بے مثال عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، حضرت یحییٰ آئے تو معجزہ لے کر آئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ نے جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں سارے معجزہ لے کر آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی جب آئے ہیں سر تا پاؤں معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کا دیکھنا معجزہ ہے، آپ کا چلنا معجزہ ہے، آپ کا پکڑنا معجزہ ہے، آپ کا کلام کہنا معجزہ ہے، آپ کا سننا معجزہ ہے، آپ کی رفتار معجزہ ہے، آپ کا سفر معجزہ ہے، آپ کا بیٹھنا معجزہ ہے۔ اس طرح اللہ نے سر تا پاؤں اپنے نبی کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی معجزہ لے کر تشریف لائے ہیں، پر ہمارے نبی معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے اپنے نبی کی شان اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کسی اور کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے جو اخلاق ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے، اخلاق میں بھی بلند شان آپ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، ہم نے آپ کو بلند اخلاق عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں عادات کو، خاصیتوں کو، اپنی خصلتوں کو، ان کو عادات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک عام عادات ہوتے ہیں، عام اخلاق ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں۔ عام اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ہم اس کے تبادل میں، اس کے بدل میں اس کے ساتھ اچھائی کر دیتے ہیں، یہ عام اخلاق ہے۔ اگر کوئی ہم سے برا کرے ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں، یہ قصاص کے طور سے دیکھا جائے تو یہ عام اخلاق ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ عام اخلاق ہے۔ یہ عام اخلاق سے ہٹ کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں وہ اخلاق یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تب بھی آپ پلٹ کر اس کے ساتھ برا نہ کریں گے بلکہ اچھا کریں گے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ نے عام اخلاق نہیں عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس قوم کے لیے بددعا فرمائیں، یہ ہلاکت کی دعا فرمائیں۔ میرے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر تشریف لایا ہوں، زحمت بن کر نہیں تشریف لایا۔ اس وقت میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ کیا ہلاکت کی دعا میرے آقا نے کی ہے؟ نہیں، بلکہ دعا یہ فرماتے ہیں اے اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما۔ عزیزان محترم، یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ ایسے اخلاق ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کے، اگر کوئی ظلم کیا ہوا شخص بھی آپ کے پاس آ جاتا آپ اسے معاف کر دیتے تھے۔
حاضرین محترم معاف کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ بھی معاف کرتا ہے, رسول اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اب ہم ان کے امتی ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوا شخص ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نظریں پھیرنا نہیں چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے. یہ سمجھ کر معاف کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا کی سنت کریمہ ہے کہ معاف کرنا چاہیے. عزیزان محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے. کہتے تھے کہ اے صحابہ کی جماعت سنو, اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرنا ہی کرنا ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے پلٹ کر تم اس کی طرف برائی کی نظر سے نہ دیکھنا, اس پر ظلم و ستم نہ کرنا, بلکہ اس کے ساتھ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا, خندہ پیشانی سے پیش آنا. یہ میرے آقا کے تعلیمات ہیں. عزیزان محترم, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, صحابہ کرام نے پوچھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, بتائیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے, کیسے تھے, کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت آ کر پوچھتی ہیں, بتائیں امہات المؤمنین ہیں, کہتے ہیں, فرماتی ہیں, صحابہ عرض کرتے ہیں بتائیں کہ ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے. تو آپ کہتے ہیں کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا, کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا وہ لوگوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے. کہا آپ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن, گویا میرے آقا کے اخلاق پورا قرآن ہے. اگر قرآن کے تمہیں الفاظ پڑھنا ہو تو قرآن کو دیکھنا ہوگا, اگر قرآن کی تفسیر پڑھنا ہو میرے آقا کے چہرے کو دیکھ لیں, میرے آقا کی زندگی کو دیکھ لیں, ساری کی ساری زندگی قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے, تفسیر نظر آتی ہے. آپ کہتی ہیں قرآن کی پوری تفسیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. عزیزان محترم, ام سلیم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کر مدینے کو تشریف لائے, مدینے کو جب تشریف لائے تو ام سلیم حضور کو بہت چاہنے والی تھی, خاتون تھی, بہت چاہتی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ دیکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آپ کے گھر میں کوئی آپ کی اولاد بھی نہیں ہے, تو آپ حضرت ام سلیم اپنے بیٹے, اپنے لخت جگر, اپنے کم سینی میں بچے کو, اپنے لخت جگر کو لے جاتی ہیں اور آقا کی بارگاہ میں چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے, آپ اسے فرما لیں, اسے پورا فرمائیں. آقا فرماتے ہیں کیا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا یہ میرا بچہ ہے, اسے آپ خدمت کے لیے قبول کر لیں, اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں. یہ میرا بچہ انس, یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا میری خدمت نہ کرے بلکہ آپ کی خدمت کرے, میری خدمت نہ کرے بلکہ آپ کی خدمت میں رہے. آپ اسے قبول فرما لیں میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے. حاضرین محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو اپنی خدمت میں قبول فرمایا. تب سے آپ کا لقب مشہور ہوا خادم رسول. آپ کو کہتے ہیں خادم رسول, اور آپ کہتے ہیں میں نے جتنے برس بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا, مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کام دیتے اور میں اسے کرتا تھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلوانا ہوتا انس کو فرماتے انس جاؤ انہیں بلوا لاؤ. اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا کہتے انس جاؤ یہ انہیں دے کر آؤ. یہ کام میرے آقا ان سے لیتے تھے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جتنے بھی سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے, جتنا بھی میں ان کے ساتھ رہا ہوں, خدمت میں رہا ہوں, کبھی آقا نے مجھے غصہ نہیں کیا, کبھی آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں. کئی کام میرے ایسے بھی ہوتے تھے, کبھی حضور کہنے کے لیے کرتے, میں کسی اور کام میں مصروف ہوتا, کئی کھیل لہو لعب میں مصروف ہوتا, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے اور کہتے اے میرے بیٹے انس, میں نے تمہیں جس کام کے لیے کہا پہلے وہاں جا کر آؤ. یہ کہتے ہیں, یہ فرماتے ہیں. عزیزان محترم, حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جتنے سال حضور کی خدمت کی ہے مجھے کبھی آپ نے اسکت نہیں کہا, کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا, کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. یہ ہوتے ہیں اخلاق.
یہ عام اخلاق نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ یہ عام اخلاق نہیں، یہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ عزیزان محترم، جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو لوگ مکے میں موجود تھے، ایسے لوگ بھی اس میں موجود تھے جو حضور کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، جو مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، مصیبتیں دیا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ وہ لوگ کانپ رہے ہیں، وہ لوگ ڈر رہے ہیں، اب ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بڑی ذمہ داری حضور کے ہاتھوں آ چکی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت ہر کوئی کانپ رہا تھا، ہر کوئی ڈر رہا تھا، ہمارے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ ہم ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، ہم ان کو مصیبتیں دیا کرتے تھے، ان کے راستے میں ہم رکاوٹیں بنا کرتے تھے، لیکن دندان مبارک شہید کیے جانے والے ہم ہی لوگ تھے، اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں، جب مکے میں داخل ہوئے، آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ آج سے سارے کے سارے آزاد ہو، اب تم اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتے ہو۔ یہ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سب لوگ یہی کہتے تھے، ہم اتنا ظلم آپ پر کیے ہیں، اتنے تکلیفیں آپ کو دی ہیں، پھر بھی آپ ہم پر عفو درگزری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کئی لوگ یہ قول سن کر داخل اسلام ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، آقا کریم علیہ السلام کے تھے کہ آپ پر کوئی ظلم بھی کرتا تھا، آپ اس کی طرف ظلم کے لیے آگے نہیں بڑھے ہیں، آپ عفو اور درگزری کا معاملہ فرمائے، معاف کرنا سکھائے ہیں، معاف کرتے چلے گئے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ عزیزان محترم، یہ اخلاق ہم میں آج ضرورت ہے، یہ اخلاق ہونے کی۔ یہی اخلاق کو لے کر چلیں گے تو اونچائیوں پر پہنچیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس، یاد رکھیں، قوم کا جو عروج ہوتا ہے، کسی بھی قوم کا عروج اس کے اخلاق پر منحصر ہے۔ جس قوم کے اخلاق اچھے ہوں وہ قوم بلندی پر جائے گی، اور جس قوم کے اخلاق برے ہوں وہ پستی کی طرف آئے گی۔ قوم کا عروج اور زوال اخلاق پر منحصر ہوتا ہے۔ جس قوم کے اخلاق اچھے ہوں وہ اوپر ہے، جس قوم کے اخلاق خراب ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ تو آج ہم حضور کے ان آقا کے ہم امتی ہیں کہ وہ آقا جن پر ظلم بھی کیا جاتا رہا، پلٹ کر آپ نے ظلم نہیں کیا بلکہ عفو اور درگزری کا معاملہ کیا ہے، معاف کرنا چاہا، آپ نے معاف کیا ہے، معاف کر کے بتایا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے نہیں، آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ تشریف لے جا رہے تھے، جنگ کے حوالے سے، کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر درخت ہی درخت تھے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے سائے میں استراحت فرمانے لگے اور اپنی تلوار مبارک کو ایک شاخ سے لٹکا دیا اور آرام کرنے لگے، اور صحابہ اکرام بھی ایک ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن رسول آیا، آ کر آپ کی تلوار کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور آپ کے سرانے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب آقا کریم علیہ السلام والسلام بیدار ہوتے ہیں اس وقت تلوار کو اپنی نیام سے نکال کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے، اے محمد عربی، بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھ کو تم سے کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ وہ یہ کہتا تھا تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر ایک ہی لفظ تھا، وہ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ محمد عربی بتاؤ آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا، مجھے میری اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار زمین پر گری۔ جیسے ہی تلوار زمین پر گری، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھایا اور اب اس سے کہتے ہیں، اے دشمن اب بتا، اب تجھ
बचाएगा, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। अब वो गिरिया गुजारी करने लगा, रोने लगा, कहने लगा मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में तलवार है, चाहते तो दुश्मन का सर कलम कर सकते थे, लेकिन उस वक्त आका ने अखलाक आलिया का मुजाहरा फरमाते हुए कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। ये आला अखलाक की दलील होती है अज़ीज़ान मोहतरम। चाहते तो उसे सजा दे सकते थे, लेकिन सजा नहीं दिया, बल्कि कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया। हजरत सुराखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। हजरत सुराखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतेह मक्का से पहले आपने ईमान कबूल नहीं किया। जिस वक्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाने लगे, मक्के से मदीने को तशरीफ लाने लगे, हिजरत करने लगे, आपके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। और इधर अबू जहल ऐलान करता है, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई मोहम्मद अरबी को मेरे पास पकड़ कर लाएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, बड़े इनाम से उसे नवाजा जाएगा। तो सुराखा दौड़ते हुए जिस तरफ मेरे आका करीम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले हैं, उस तरफ अपनी सवारी को दौड़ाते हुए आते हैं, दौड़ाते हुए आते हैं। और जब करीब आ गए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सुराखा हमारे करीब आ चुके हैं, सुराखा हमारे करीब आ चुके हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन को हुक्म देते हैं, या अर्ज़ु खुज़ीही, ऐ जमीन उसको पकड़ ले। जैसे ही आपका ये फरमाना था, सुराखा का घोड़ा जमीन में धंस जाता है, उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। अब वो कहने लगता है, ऐ मोहम्मद अरबी मुझे माफ कर दे, मैं यहां से अपना रास्ता बदल लूंगा, अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, मुझे छोड़ दे। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके आराम के लिए दुआ फरमाई, जमीन हटी, उसके पांव जो घोड़े के पांव जमीन में फंस चुके थे वो हटे, वो पीछे पलट कर जाने लगा। जैसे ही पीछे पलट कर जाने लगा, दिल में ये वसवसा आया, इनका जादू तो एक मर्तबा मुझ पर चल गया है, अब दूसरी मर्तबा नहीं चलेगा। उसको अपने नफ्स में उभारा, जाकर तू अब कामयाब होगा। अब सुराखा फिर से घोड़े की लगाम को मोड़ते हैं, अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होना चाहते हैं और घोड़े को दौड़ाते हुए आते हैं। फिर सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुराखा करीब आ चुके हैं। फिर आका ने वही कहा, या अर्ज़ु खुज़ीही, ऐ जमीन इसको पकड़ ले। और वो जमीन भी कितनी कैसी जमीन है कि अल्लाह ने सारी खजानों की चाबियां मेरे आका के हाथ में रखती हैं, हर चीज आपका हुक्म मानती है। जमीन को आपने कहा, जमीन ने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की बजावरी करते हुए उसके पैरों को अपने जमीन में धंसा देती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो गिरिया गुजारी करने लगा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ किया और वो दोबारा पलट कर जाने लगा। जब दोबारा जाने लगा, फिर वसवसा आया, कहा अब तीसरी मर्तबा इनका जादू नहीं चलेगा, फिर जाऊंगा। फिर जब आया तो फिर आका ने जमीन को हुक्म दिया, फिर जमीन ने उसको जमीन के अंदर उसके पांव, उसके घोड़े के पांव धंस जाते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके करीब जाकर कहते हैं, ऐ सुराखा, क्या तुमने मेरी शान 2 मर्तबा नहीं देखी थी? क्या तुमने मेरी शान 2 मर्तबा नहीं देखी, फिर तीसरी मर्तबा क्यों आए हो? सुराखा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, मुहताज हूँ। अबू जहल के ऐलान को लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ ताकि मैं आपको उसकी बारगाह में पेश करूँ और मैं बड़े इनाम का हकदार बन जाऊँ। मैं बड़ा मुफलिस हूँ, मैं गरीब हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसकी हालत सुनी तो कहा, ऐ सुराखा, ईरान फतह होगा, ईरान के बादशाह के कंगन मैं तुम्हें अता फरमाने लगाऊंगा, तुम्हें अता किए जाएंगे। ईरान के बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे।
जब ये सुना, सुराखा जब ये सुने तो वापस पलट चुके हैं, अब मक्के की जानिब दौड़ लगा दिए हैं। इधर आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ लाए, चंद साल गुजरे, मक्का फतह हुआ। जैसे ही मक्का फतह हुआ, सुराखा दाखिले इस्लाम हो जाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब तक वो सुराखा थे, जब इस्लाम लाए हैं अब सुराखा नहीं, हजरत सुराखा हो चुके हैं, हजरत सुराखा रजी अल्लाह ताला अन्हु हो चुके हैं। अब देखें, उसके बाद चंद साल गुजरे, उनकी तबीयत खराब हुई, वो बीमार हो चुके हैं। जैसे ऐसी बीमारी, इतनी शदीद बीमारी लायक हो चुकी थी, लोग उनके पास आकर कहने लगे कुछ वसीयत फरमा दे सुराखा, कुछ वसीयत फरमा दे। वसीयत कब कहते हैं? जब इंसान का आखिरी मरहला होता है, उस वक्त कहा जाता है कुछ वसीयत फरमा दे। तो लोगों ने आकर कहा सुराखा कुछ वसीयत फरमा दे, तुम्हारी वसीयत को पूरा कर देंगे हम। उस वक्त सुराखा कहते हैं मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा। उस वक्त लोगों ने कहा तुम बड़ी इतनी एतमाद के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? मौत तो कभी भी आ सकती है, मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन तुम इतने एतमाद के साथ ये अल्फाज कैसे दोहरा रहे हो, मैं नहीं मरूंगा। उस वक्त सुराखा ने कहा, हजरत सुराखा फरमाते हैं मेरे आका का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है और मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, मेरे आका का वादा पूरा नहीं हुआ। हजरत इजराइल की इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरे बदन के करीब आ सके, वो मेरे बदन के करीब आ सके। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपको शिफा मिली, आप अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जब जिंदगी गुजारते गुजारते नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके, अबू बकर ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। उस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ईरान फतह हो चुका था। ईरान फतह हुआ, ईरान जब फतह हुआ, माले गनीमत जब मदीने मुनव्वरा को लाया गया, उस माले गनीमत में कंगन भी मौजूद थे जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बताया था, ऐ सुराखा तुम्हारे हाथों में ईरान के बादशाह के कंगन अता किए जाएंगे। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब वो फहरिस्त लाई गई, जब वो खजाने लाए गए, उस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कंगन को निकाला। जैसे ही कंगन को निकाला, कहते हैं ऐना सुराखा, सुराखा कहाँ है, मेरे पास लाया जाए उन्हें। हजरत सुराखा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कंगन हजरत सुराखा के हवाले करते हैं। हजरत सुराखा खुश हो जाते हैं। सुराखा खुश होते हुए अपनी मजलिस में बैठने का इरादा करते हैं। उस वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ सुराखा ये बैठने का वक्त नहीं है, बल्कि मदीने की गलियों में गश्त करना चाहिए तुम्हें और लोगों को बताना चाहिए मेरे आका का वादा पूरा हो चुका है, मेरे आका ने जो कहा वो पूरा हो चुका है। और आप बताएं मैं मर इसलिए नहीं रहा था क्योंकि आका का वादा अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं कहता था ना मुझे मौत नहीं आएगी, इसी वजह से कहता था कि मेरे आका का वादा पूरा नहीं हुआ है, अब वादा पूरा हो चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक थे। हजरत सुराखा को माफ कर मक्का की धरती पर भेज दिया और ये कंगन की बशारत भी उन्हें अता फरमाई गई। और आप देखते हैं ये आला अखलाक की दलील होती है। अगर कोई हमारे पास मोहताज मन आए तो हमें उसे अता कर देते हैं और अता करने के बाद दिल में ये नीयत नहीं होनी चाहिए हम उससे कुछ और काम ले लेंगे, हम उससे दूसरा कुछ काम ले लेंगे, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी मोहताज की मोहताजी दूर कर रहे हो, साफ नीयत से दूर करनी चाहिए, कोई गर्ज आपके नीयत में शामिल नहीं होनी चाहिए। आप इधर से उसको माल दे रहे हैं और माल देकर दूसरी तरफ नीयत ये हो रही है कि उससे हम कुछ काम करा लेंगे, उससे हम कुछ अपना काम निकलवाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ये अखलाक से गिरी हुई बात होती है, ये अखलाक में शामिल नहीं होती बात, ये अखलाक से गिरी हुई बात है। और याद रखें कौम का उरूज और ज़वाल अखलाक पर मुनहसर है। जिस कौम के अखलाक अच्छे होंगे वो कौम बुलंदियों पर जाएगी और जिस कौम के अखलाक नीचे हो जाएंगे वो कौम ही नहीं रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह यकीन होना चाहिए
حضرت سراقہ نے بتایا یقین کیسا آپ نے کیا؟ یقین ہونا چاہیے، کہا میرے آقا کا وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی میں مرنے والا نہیں ہوں، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، یہ یقین تھا آقا کی بات پر۔ عزیزان محترم، ہم احادیث پڑھتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، تو ہمیں بھی آج جس طریقے سے سراقہ آقا کی باتوں پر یقین کیے تھے، آج ہمیں اس یقین کی ضرورت ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم محبت، فاتح عالم۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ان تمام کی مولا خطاؤں کو، لغزشوں کو مولا پروردگار معاف فرما دینا مولا۔